السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوست لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھا سے رکھے، اچھے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ بہت ہی اچھی باتیں ہیں اور نصیحت کی باتیں ہیں اس ویڈیو میں۔ آپ لوگ اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ایک سچا مسلمان، ایمان والا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے، آباد رکھے، ایمان پہ رکھے، اولاد میں، مکان میں، دکان میں برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس دنیا کی زندگی میں جو لوگ مشت زنی کرتے ہیں ان کو اس دنیا میں ہی عذاب کے طور پر مشت زنی کی وجہ سے 26 جسمانی آفتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر یہ کہ مشت زنی کا سب سے پہلا حملہ انسان کے دل پر ہوتا ہے اور دل آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے۔ مشت زنی کی جو کثرت ہے وہ معدے کو، جگر کو اور گردے کو خراب کر دیتی ہے۔ مشت زنی نظر کمزور کرتی ہے، کانوں میں شائیں کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے اور چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھے تو بدن سست، بستر سے اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا، جوڑ میں درد اور آنکھیں چپکی ہوئی نظر آتی ہیں۔ منی پتلی پڑ جانے کی صورت میں تھوڑی تھوڑی رطوبت بہتی رہنا، نالی میں رطوبت پڑی رہنا اور سڑنا، پھر اس سبب سے بعض اوقات زخم ہو جانا اور اس میں پیپ پڑ جانا۔ شروع میں پیشاب میں معمولی جلن کا ہونا، پھر مواد کا نکلنا، پھر جلن میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو جانا، یہاں تک کہ پرانا سوزاک ہو کر زندگی کو ایسا تلخ کر دیتا ہے کہ آدمی موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ منی کا پتلی ہونے کے سبب بلا کسی خیال کے پیشاب سے پہلے یا بعد پیشاب میں مل کر نکل جانا، اسی کو جریان کہتے ہیں، اور جو جریان ہے یہ بہت ساری امراض کی جڑ ہے، یعنی جریان بہت زیادہ امراض کو پیدا کرتا ہے۔ جو مشت زنی ہے اس کا نقصان کیا؟ مشت زنی سے عضو خاص ڈھیلا پڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جڑ کمزور ہوتی ہے، شادی کے قابل بندہ نہیں رہتا، اگر جماع میں کامیاب ہو بھی گیا تو اولاد کی امید نہیں ہے۔ مشت زنی سے کمر میں درد کا ہونا، چہرہ زرد پڑ جانا، آنکھوں میں گڑے پڑنا، شکل وحشیانہ ہو جانا، تپدق کا ہونا، پاگل پن۔ اب اس پاگل پن میں آپ کے سامنے ایک تحقیق شیئر کرتا ہوں کہ مشت زنی کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو پاگل ہونے کا اندیشہ ہے ان کا۔ پاگل ہو جانے کا ایک سبب، ایک اطلاع کے مطابق جب 1000 تپدق کے 5 مریضوں کے اسباب پر غور کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ 1000 میں سے 414 مشت زنی کے سبب اور 1000 میں سے 186 لوگ کثرت جماع کے باعث پاگل ہوئے، اور بقیہ دیگر وجوہات کی بنا پر مبتلا تپدق ہوئے تھے۔ 124 پاگلوں کا امتحان کرنے پر معلوم ہوا کہ ان میں سے 24 اپنے ہاتھ سے منی خارج کرنے کی بنا پر پاگل ہوئے تھے۔ تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی کس قدر سزا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس فعل بد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، آمین بجاہ النبی الامین۔